اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، 12ویں جماعت کے حوالے سے نظم جواب شکوہ کی وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں نظم جواب شکوہ کے نصاب میں شامل 13 بندوں میں سے پہلے 7 بند کی وضاحت کرنے اور ان اشعار کو سمجھنے کی ایک کوشش کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اپنے اس نظم کے اگلے 6 بند نمبر 8 سے لے کر بند نمبر 13 تک کو سمجھنے اور ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ نظم جواب شکوہ، جس کے شاعر حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہیں۔ 12ویں جماعت کے سلسلے میں نظم جواب شکوہ کے حوالے سے یہ اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اشعار کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ بند نمبر 8 ذرا غور کیجئے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو عزیز ساتھیوں، اس میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ اس نظم کا پس منظر آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے۔ نظم شکوہ اور جواب شکوہ یہ علامہ اقبال کی 2 طویل نظمیں ہیں جو بانگ درا میں موجود ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلے مختصر طور پر مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، دہر سے مراد زمانہ ہے، یعنی زمانے سے جھوٹ اور جھوٹی طاقتوں کو، استعماری طاقتوں کو، کفریہ طاقتوں کو کس نے ختم کیا، باطل کو کس نے مٹایا، نوع انسان کو غلامی سے، یعنی پہلے جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے وہ غلامی کی زندگی کس نے ختم کی، غلامی سے کس نے چھڑایا، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ جواب ہے جواب شکوہ میں کہ میرے کعبے کو جبینوں سے یعنی سجدے کر کے کس نے آباد کیا، اور میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، کون لوگ تھے جنہوں نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا، تو وہ آبا وہ تمہارے ہی تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، یعنی اس میں ایک طرح سے پڑھتے ہوئے ذرا احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ ہم نہیں تھے بلکہ ہمارے اسلاف تھے۔ آج کے مسلمان نہیں تھے بلکہ ہمارے آبا و اجداد تھے، مسلمانوں کے اسلاف تھے۔ اور آج کے مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں، یعنی صرف انتظار کر رہے ہیں، کل کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ محاورہ ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنا، یعنی بیکار بیٹھے رہنا۔ مفہوم دیکھیے، طریقہ کار وہی رہے گا، سب سے پہلے نظم کا نام، پھر شاعر کا نام، اور پھر مفہوم بیان کر کے پھر آگے تشریح کی جانب بڑھیں گے۔ مفہوم دیکھیے، زمانے سے جھوٹ کو مٹانے والے اور انسانوں کو غلامی سے چھڑانے والے کون تھے، کعبۃ اللہ کو سجدوں سے کس نے آباد کیا، اور قرآن کو سینوں میں محفوظ کرنے والے کون لوگ تھے، وہ آج کے مسلمان نہیں بلکہ ان کے اسلاف تھے۔ یہ مختصر مفہوم ہے اس بند کا کہ زمانے سے باطل کو کس نے مٹایا اور آگے کس نے غلامی سے چھڑایا، اور کعبے کو کس نے آباد کیا، اور قرآن کو سینوں سے کس نے لگایا۔ جی، یہ ایک مختصر سا پس منظر ہے جو ہر بند کی تشریح میں شروع میں یہ دیا جانا چاہیے تو بہتر رہے گا۔ اس کا ذرا دیکھ لیتے ہیں تشریح کرتے ہوئے۔ شکوہ اور جواب شکوہ علامہ اقبال کی 2 طویل نظمیں ہیں جو بانگ درا کی زینت ہیں۔ نظم شکوہ میں شکوہ انسان کی زبانی بارگاہ ربانی میں زبان شکایت کھولنے کی جرت تھی، جبکہ جواب شکوہ در حقیقت شکوہ کا جواب ہے۔ شکوہ میں مسلمانوں کی زبوں حالی بیان کی گئی تھی اور اس کی وجہ پوچھی گئی تھی، پھر وہاں مایوسی اور دل شکستگی کی ایک کیفیت تھی، یعنی شکوہ میں
मुसलमानों की मायूसी और दिल शिकस्तगी की कैफियत को बयान किया गया है। जवाब शिकवा उस दिल शिकस्तगी की वजाहत पेश करती है और शिकवा में पूछे गए सवालात के जवाबात दिए गए हैं। तो जब शिकवा नज़्म लिखी गई तो वो चूँकि मुसलमानों की मायूसी और दिल शिकस्तगी पर मुश्तमिल थी, तो इसके साथ साथ ये कि लोगों ने जो एतराज़ात उठाए थे तो उनका जवाब भी देना था, और फिर यूँ भी शिकवा जो थी वो एक सवाल की सूरत में नज़्म लिखी गई थी, तो इसलिए इसका जवाब देना भी अल्लामा इकबाल पर ज़रूरी था। तो जवाब शिकवा में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये नज़्म मुसद्दस तरकीब बंद हैत में है, यानी इसकी जो हालत है, जिस हैत में लिखी गई है, जिस तरीके पर लिखी गई है, वो मुसद्दस तरकीब बंद हैत है, जिसके 36 बंद हैं कुल, मगर निसाब में सिर्फ 13 बंद ही शामिल किए गए हैं। दूसरी तवील नज़मों के बरक्स इसका अंदाज बराह रास्त खताब का सा है, यानी खताब किया गया है मुसलमानों से। अच्छा जी, अब ये ज़रा बंद देखिए, बंद नंबर 8, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने। ये बंद ज़रा जहन में रखिए, आगे चलते हैं। ये है नज़्म शिकवा का वो बंद जिसका जवाब इस बंद में दिया गया है। इस बंद में क्या कहा था शिकवा में अल्लामा इकबाल ने कि सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, यानी शिकवा करते हुए अल्लामा इकबाल ने अल्लाह ताला से फरमाया था कि हम मुसलमान ही थे जिन्होंने ज़माने से बातिल को मिटाया था, और हम ही थे जिन्होंने इंसान को गुलामी से छुड़ाया था। नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बस सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, यानी ये अल्लामा इकबाल पूछ रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो भी तू दिलदार नहीं। तो इसके यानी ये मैंने बता भी दिया कि 8 नंबर बंद के हवाले से ये वो असल बंद है जो नज़्म शिकवा में बयान किया गया है जी। तो अब ज़रा आते हैं अपने इस बंद की तशरीह की तरफ। सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया किसने जी। नज़्म शिकवा में अल्लामा इकबाल ने अल्लाह ताला से जो गिला किया था कि इस दुनिया से कुफ्र और जहालत को ख़त्म करने वाले मुसलमान ही थे, जैसा कि मैं पीछे जिक्र कर चुका हूँ। उन्होंने ही तेरे काबे को आबाद किया और तेरी किताब को सीनों में महफूज किया। इन्हीं शिकायत का जवाब अपनी नज़्म जवाब शिकवा के इस बंद में सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया किसने, इस बंद में अल्लाह ताला की तरफ से दिया है। असल नज़्म में ये 11वां बंद है, यानी कुल 36 बंद हैं, तो ये सफ़ेद दहर वाला जो बंद है ये 11वें नंबर पर शामिल है आता है। असल नज़्म में ये 11वां बंद है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों से फरमाता है कि ये बात सही है कि दुनिया से कुफ्र को ख़त्म करने वाले मुसलमान ही थे। तमाम इंसानों को जहालत के अंधेरों से भी निजात मुसलमानों ने ही दिलाई थी। काबे की ज़मीन पर सजदा रेज भी वही हुए और मेरे भेजे गए कुरान को न सिर्फ अपने सीनों में महफूज किया बल्कि अमल पैरा भी हुए। मगर ये सब कुछ तो तुम्हारे असलाफ यानी आबा व अजदाद ने किया, बुजुर्गों ने किया तुम्हारे। तुमने इसमें कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया है, कौन सा काम किया है जो मेरी रहमत से महरूमी की शिकायत कर रहे हो। हम वफादार नहीं तो भी तो दिलदार नहीं, यानी मेरी रहमत से महरूमी की शिकायत कर रहे हो। कुरान पाक की सूरत शुरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, और इंसान का हाल ये है कि जब हम इंसान को अपनी तरफ से किसी रहमत का मज़ा चखा देते हैं तो वो इस पर इतराज आता है, गरूर करने लगता है। और अगर खुद अपने हाथों के करतूत की वजह से ऐसे लोगों को कोई मुसीबत पेश आ जाती है तो वही इंसान पक्का नाशुक्रा बन जाता है, यानी और इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। इसका जिक्र हम अपने पिछले इसमें कर चुके हैं पहले ही। तो इंसान नाशुक्रा है, ये उसी नाशुक्रेपन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बंद के आखिरी शेर में मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए इकबाल कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम तो हाथ पर हाथ धरे यानी बिल्कुल बेकार कल के इंतज़ार में बैठे हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो कि इंतज़ार में, कल के इंतज़ार में बैठे हो कि अल्लाह ने जो तकदीर में लिख दिया है वही कुछ होकर रहेगा। तुम खुद से कोई जुस्तजू नहीं कर रहे,
تو یہ یعنی اس میں دیکھیں جو بات کرنے کی ہے وہ یہی ہے کہ 8واں بند تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو یہ اسی بند میں اسی چیز کا حوالہ ہے کہ تم تو بالکل بیکار کل کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ یہ جو حالات ہیں یہ ہماری تقدیر ہیں، تقدیر میں لکھے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں، اور اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا وہی کچھ ہو کر رہے گا. یعنی مسلمان خود سے کچھ نہیں کر رہے. اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے اس حصے میں شامل کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک یعنی مفہوم ہے، اس کی تشریح ہے، یہ ذرا دیکھ لیجئے. آگے چلتے ہیں اگلے بند کی طرف. بند نمبر 9. کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور. انداز دیکھیے ذرا. کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اب اس میں کتنی یعنی دکھوں والی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش بری سے یہ آواز آتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا کہتا ہے مسلمان کے واسطے صرف یعنی حوروں کا وعدہ ہے اور وہ بھی جنت میں. یعنی یہ تم جو شکوہ کر رہے ہو یہ شکوہ بیجا ہے، اور اگر کوئی بیجا شکوہ بھی غیر ضروری شکوہ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل اور سمجھ بھی رکھے، عقل اور سمجھ کے ساتھ وہ شکوہ کرے. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور. فاتر ہستی زندگی کا بنانے والا، زندگی کا پیدا کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا یہ ازل سے دستور ہے کہ وہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے. مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور، کہ یہ کافر ہی تھے جو اسلامی تعلیمات پر جنہوں نے عمل کیا تو ان کو دنیا میں ہی حوریں بھی مل گئیں، خوبصورت عورتیں بھی مل گئیں، اور قصور یعنی قصر کا جمع یعنی محلات بھی مل گئے. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، یعنی تم مسلمانوں میں تو حوروں کی چاہت رکھنے والا کوئی نہیں ہے. جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، کہ کوہ طور موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جذبہ رکھنے والا ہی کوئی نہیں کہ جو اس نور کا جلوہ دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو. جلوہ طور تو موجود ہے، یعنی اس طور پر جلوہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کا. کوئی دیکھنے والا تو پیدا ہو، کوئی اپنے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جذبہ تو پیدا کرے، لگن اور جستجو تو پیدا کرے، خواہش تو پیدا کرے. تو یہ دیکھیں اس کا طریقہ کار وہی مفہوم دیکھ لیتے ہیں. مسلمان کا جنت میں وعدہ حور کا شکوہ بالکل بیجا ہے، غیر ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا منصف ہے. کفار کو اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کی نعمتیں ملی، جبکہ مسلمانوں میں حور و قصور اور جلوہ طور کا خواہش مند ہی کوئی نہیں. یہ مختصر سا مفہوم ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ بند ہے وہ اصل بند جو شکوہ میں موجود ہے. نظم شکوہ میں علامہ اقبال نے جو شکوہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، یہ وہ بند ہے. یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، ان سے مراد یہ کفار غیر مسلم طاقتیں. یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور. قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. اب وہ الطاف نہیں، الطاف لطف کا جمع، عنایات، کرم، مہربانیاں، عنایتیں، نوازشیں. اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں. بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. یہ اصل بند ہے جس کا جواب اس نظم جواب شکوہ میں علامہ نے دیا ہے. یہ بحوالہ بند نمبر 9 جواب شکوہ یہ موجود ہے. آگے چلتے ہیں اس کے اثر تشریح کی طرف. تشریح دیکھیے ذرا کہ نظم کا یہ بند بھی پچھلے بند کا تسلسل ہے جس میں مسلمانوں کی حالت زار کے حقیقی اسباب بیان کیے گئے ہیں. اصل نظم میں یہ بند 12ویں نمبر پر آتا ہے. یہاں پہ ہمارے اس نصاب میں یہ بند نمبر 9 ہے،
جبکہ اصل نظم میں یہ 12ویں نمبر پر موجود ہے یہ بند۔ اقبال نے نظم شکوہ میں ایک شکایت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو حوریں اور محلات عطا کیے، جبکہ مسلمانوں کے لیے محض وعدہ حور کیا، یعنی جنت میں جاؤ گے اور حوریں ملیں گی، تو یہ وعدہ ہے، محض وعدہ۔ یہ بند اسی شکوہ کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا شکایت کی کہ ہمیں صرف جنت میں حوروں کے دینے کا وعدہ کیا ہے؟ یہ تمہاری ناسمجھی ہے، کیونکہ بھیجا شکایت کے لیے بھی عقل اور دانائی کا ہونا ضروری ہے، سمجھ ہونی چاہیے تھوڑی سی۔ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے ازل سے یہ قانون ہے کہ وہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ کافروں کو دنیا کی یہ نعمتیں اس لیے ملی کہ انہوں نے قرآن و سنت کے اصولوں کو اپنا لیا، مسلمان نہیں ہیں لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا، اصولوں کو اپنا لیا اور ان پر عمل کیا۔ ان کو اس دنیا میں ہی خوبصورت عورتیں اور عالیشان محلات مل گئے، جبکہ تم نے میرے بھیجے گئے قانون سے منہ پھیرا، اس لیے ان تمام کرامات سے محروم رہے۔ ایک اور جگہ پہ یعنی ایک اور شاعر کا یہ شعر ہے خوبصورت سا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآنی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا، اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو مسلمان ہونے کے باوجود تم میں سے کوئی حوروں اور شاندار محلوں کا چاہنے والا ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ مسلمان ہو لیکن تمہارے اندر کوئی خواہش نہیں، کوئی چاہت نہیں حوروں کی، شاندار محلوں کی جنت میں۔ ہم تو آج بھی اپنی رحمت نازل کرنے کے لیے تیار ہیں، کوہ طور پر اب بھی ہمارا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی ہمارا جلوہ دیکھنے کا آرزو مند ہی نہیں ہے، کسی کے اندر خواہش ہی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک مسلمان کو دین اسلام سے جو کچھ سیکھنا چاہیے وہ غیر مسلم سیکھ رہے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ اس بند میں علامہ اقبال نے کس طرف ہماری توجہ دلائی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے۔ اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں، بند نمبر 10۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اب یہاں پہ اس بند میں ایک امید دلائی جا رہی ہے، حوصلہ دلایا جا رہا ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ سلطنت ایران کے ختم ہونے سے مسلمان کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اسلام کا وجود نہیں ختم ہو سکتا۔ نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، شراب کی مثال دی ہے کہ نشہ جو ہے وہ شراب میں ہوتا ہے نہ کہ پیمانے میں، یعنی شراب کے پیالے میں۔ شراب کے پیالے میں نشہ نہیں ہوتا بلکہ شراب میں نشہ ہوتا ہے، یعنی مسلمان کی مثال دی ہے تو وہ آگے ہم چل کے وضاحت کرتے ہیں۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، اور اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے، اگر آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو تاتاریوں نے جو حملے کیے، یہ عیاں یعنی واضح ہے یہ بات، یورش تاتار یعنی تاتاریوں کے حملوں سے، تاتاریوں کے حملوں کی جتنی بھی افسانے ہیں، جتنی بھی داستانیں ہیں کہ جو انہوں نے کیا مسلمانوں کے ساتھ، لائبریریوں کو جلا ڈالا، مسلمانوں کو تحقیر کیا، تو یہ ساری وہی بات آ رہی ہے کہ ان کا مطالعہ کریں تاریخ عالم کا، خاص طور پر تاتاریوں کے حملوں کا، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ کعبے کی حفاظت کرنے والے پہلے کیا تھے؟ مشرک تھے، بت خانے والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، مسلمان کو امید دلائی جا رہی ہے، سہارا دلایا جا رہا ہے کہ حق کی کشتی کا زمانے میں واحد سہارا تو ہی ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کہ اگر آج کا دور
عصر نو، آج کا دور، نیا زمانہ، اگر رات ہے، اندھیری تاریک رات ہے، تو اس میں دھندلا سا ایک چمکتا ہوا ستارہ جو ہے نا، چمک بھلے دھندلی ہے مگر وہ چمکتا ہوا ستارہ تو ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی وضاحت ہم آگے کرتے ہیں. سب سے پہلے مفہوم پہ توجہ دیجیے کہ مسلمان کا وجود اس دنیا کی بقا کے لیے ضروری ہے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. مسلمان کا وجود اس دنیا کی بقا کے لیے ضروری ہے. یہ بات تاتاریوں کے حملوں سے ظاہر ہے کہ کعبے کے حفاظت کرنے سے پہلے وہ لوگ مسلمانوں کے قاتل تھے. ایک مسلمان ہی اندھیری رات میں چمکتے ستارے کی مانند ہے جس سے زمانے کی قومیں روشنی حاصل کریں گی. یہ آگے چلتے ہیں اس کی وضاحت کی جانب. دیکھیں اچھا، اس میں جو ہے نا وہ مختصر سا پس منظر شامل ہوگا شکوہ اور جواب شکوہ کے حوالے سے، تاکہ اس کا پورا مفہوم خود بخود سمجھ میں آ جائے. تو تشریح کے لیے دیے جانے والے اس 10ویں بند میں جو اصل نظم بند نمبر 29 ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اصل نظم جواب شکوہ میں جس کے 36 بند ہیں کل، تو یہ بند 29 نمبر پر موجود ہے، 29 نمبر پر. تو یہاں پہ نصاب میں ہمارے پاس یہ 10ویں نمبر پر موجود ہے. تو اس 10ویں بند میں اقبال نے ملت کے وجود اور اتحاد کی بات کرتے ہوئے وطنیت کے اسلامی تصور کی وضاحت کی ہے. اسلامی تصور کی، یعنی انہوں نے ایک کلمہ کو، کلمہ طیبہ کو ایک بنیاد قرار دیا ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ مسلمان ہے، چاہے وہ اب پوری دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، کسی بھی جگہ پر رہتا ہو. اس لیے پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم میں شمار ہوتے ہیں. تو ہمارا جو وطن ہے وہ کوئی ایک سرزمین نہیں، ایک جگہ نہیں، بلکہ پوری دنیا ہی ہمارا وطن ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں. تو اسی تصور کی وضاحت کی ہے یہاں پہ. مسلمانوں کی ہمت بندھاتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، محض سلطنت ایران کے مٹ جانے سے یہ قطعاً ضروری نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے. انہوں نے شراب کی مثال پیش کی ہے، نشہ مے کو تعلق نہیں پیمانے سے. شراب کی مثال پیش کی ہے کہ نشہ شراب میں ہوتا ہے، نہ کہ اس پیالے میں جس میں شراب انڈیلی جائے. یہی صورت مسلمان کی ہے کہ وہ کہیں بھی ہوں مسلمان ہی رہیں گے. اور یہ بات ہماری تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ تاتاریوں نے بغداد اور کئی دوسرے ممالک پر حملے کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی. پھر یہی تاتاری مغل اور ترکوں کے روپ میں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں اسلام کے علمبردار بن گئے. تیمور مسلمان ہوا تو اس کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت یعنی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام لیا. علامہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے نام کو پھیلانے کا اختیار رکھتے ہو. اگر آج زمانہ ایک تاریک اندھیری رات کی مانند ہے تو تم صبح کے چمکتے ستارے کی طرح ہو جو دنیا کو ایک نئی صبح کی خبر دیتا ہے. تو اقبال ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں، یہ طلوع اسلام میں، نظم طلوع اسلام میں یہ اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. بند نمبر 11، مثل بو قید ہے گنچے میں پریشان ہو جا. مثل بو یعنی بو کی طرح قید ہے گنچے میں، کلی میں، پریشان ہو جا، بکھر جا، پھیل جا. رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا. نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تو اس میں کیا بات کی گئی ہے کہ مسلمان ایک ایسی خوشبو کی مانند ہے جو کلی میں قید ہے، بند کلی میں قید خوشبو کی مانند ایک مسلمان ہے. تو اسے کیا نصیحت کی جا رہی ہے؟ اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی خوشبو کو پھیلائے، کلی سے پھول میں ڈھل جائے. مثل وہ قید ہے گنچے میں، پریشان ہو جا، بکھر جا، پھیل جا پورے جہان میں. رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا. اور کیا ہوا؟ ہوا کے کاندھوں پر سوار اپنا سامان اٹھا اور پورے
جہان میں نکل جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تو نک مایا اگر تو بے سر و سامان ہے، خالی ہاتھ ہے تو ذرے سے بیاباں ہو جا. یعنی تنک مایا کم حیثیت کو کہتے ہیں، بے حیثیت، جس کی کوئی وقت نہ ہو، جس طرح ریت کا ایک ذرہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس کم حیثیت ذرے سے تو اپنے آپ کو بیاباں میں تبدیل کر دے، ایک وسیع اور صحرا میں تبدیل. نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا، یعنی اگر تو موج کا نغمہ ہے، دریا میں موجوں کی آرام سے سموتھلی چلتی ہوئی لہریں جو ہیں، وہ جو ہلکی سی آواز پیدا کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایک طرح سے نغمے سے اس کو تشبیہ دی ہے. اگر وہ موج کا نغمہ ہے تو اس کو طوفان میں ڈھال لے، کہ نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا، کہ طوفان کے شور میں تبدیل کر لے. قوت عشق سے ہر پس ہو. اس کو ذرا مفہوم دیکھیے کہ مسلمانوں تم کلی میں بند خوشبو کی مانند ہو، اپنے خول سے باہر نکلو اور ہر طرف چھا جاؤ. ذرے جیسی بے حیثیت چیز سے اپنے آپ کو بیاباں میں تبدیل کرو، نغمے کو طوفان کے ہنگامے میں تبدیل کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے پوری دنیا کو منور کر دو. یہ اس کا مختصر مفہوم ہے. اس کی وضاحت ذرا دیکھیے کہ نظم کے اس 11ویں بند میں جو اصل نظم ہے، بند نمبر 32 ہے، اصل نظم ہے، یہ 32 نمبر پر موجود ہے بند. تو اقبال نے مسلمانوں کو اس بند میں اس خوشبو سے تشبیہ دی ہے جو ابھی تک کلی میں بند ہے، اور خوشبو کی پہچان تو تبھی ہوتی ہے جب وہ کلی سے باہر نکلے، یعنی پھول کی مانند کھل اٹھے اور سارے جہاں کو معطر کر دے، سارے جہاں کو معطر کر دے. تو مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، اور سارے جہاں کو معطر کر دے. دوسرے الفاظ میں شاعر مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ایک وطن کے حصار سے باہر نکلو، مسلم ملت کی حیثیت سے ابھرو، اور خوشبو کی طرح چمن کی ہواؤں پر سوار ہو کر پوری کائنات میں پھیل جاؤ. خوشبو کی طرح چمن کی ہواؤں پر، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، چمن کی ہواؤں پر سوار ہو کر پوری کائنات میں پھیل جاؤ. نظم طلوع اسلام میں، جس کا حوالہ پہلے بھی میں نے دیا ہے، تو اسی میں مزید اقبال کہتے ہیں خروش آموز بلبل ہو، گرا غنچے کی وا کر دو. خروش یعنی بلبل کے شور کی طرح ہو، یہ شور ہے اس کا مطلب، خروش کا مطلب شور، بلبل کا شور ایک طرح سے. خروش آموز بلبل ہو، گرا غنچے کی وا کر دو، کہ تو اس گلستاں کے واسطے باد بہاری ہے. یعنی اسی نظم ایک اور جگہ پر مسلمانوں سے جو بات کی جا رہی ہے، گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ بیاباں سے. کوہ بیاباں سے ایک ایسا سیلاب جو تیز رفتار ہو، پھر تیز رفتار سیلاب اپنے سامنے اپنی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو عبور کر جاتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، چاہے پہاڑ ہو یا صحرا ہو. تو گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا. یعنی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ایک وطن کے حصار سے نکلو اور مسلم ملت کی حیثیت سے ابھرو، اور خوشبو کی طرح پورے چمن میں ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر پورے جہان میں پھیل جاؤ، پوری کائنات میں. تو اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم ایک وطن کے حصار سے نکل کر پوری دنیا میں ایک مسلم ملت کی حیثیت سے ابھرو، خوشبو کی طرح چمن کی ہواؤں پر سوار ہو کر پوری کائنات میں پھیل جاؤ. دنیا کے لیے چمنستان بطور استعارہ یعنی استعمال ہوا ہے، استعارہ یعنی پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواؤ، کہ ہر کوئی تمہاری صلاحیتوں کو تسلیم کرنے والا بن جائے. تم ایک حقیر ذرے کی حیثیت سے بڑھ کر وسیع صحرا کی شکل اختیار کر لو، وسیع صحرا کی. موسیقی کی ہلکی لہروں کی بجائے ہنگامہ خیز طوفان میں ڈھل جاؤ، جو اپنے سامنے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا. دراصل اب یہ اس کی اصل وضاحت ہے کہ اسلام میں یہ طاقت ہے کہ وہ تمہاری کمزوری کو طاقت اور تمہاری قلت کو کثرت میں تبدیل کر سکتا ہے. یہ اسلام کے اندر یہ طاقت پوشیدہ ہے. تم اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی قوت پیدا کر لو، کیونکہ یہ عشق ہی تمہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے. اس لیے اے مسلمانوں، اٹھو اور اس دنیا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور اسوہ کامل سے روشن کر دو پوری دنیا کو. ظاہر ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہوں گی اور لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے
تو دنیا میں ہر طرف اجالا اور امن و سکون ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہ بند آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، بند نمبر 12۔ اب اس میں پھر ایک طرح سے مسلمانوں سے شکوہ ہے، مسلمانوں کی خامیوں کی بات کی گئی ہے اس حصے میں۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ شرم دلائی جا رہی ہے، خامیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، یعنی ہم مسلمانوں میں ہر کوئی اپنے آپ کو آرام طلبی میں مبتلا کیے ہوئے ہے، ہر کوئی بیکار بیٹھا ہے۔ ہر کوئی مسلمانوں تم میں سے ہر ایک سست اور بیکار ہے، تمہارا طور طریقہ مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا توکل اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سخاوت تمہارے اندر نہیں۔ حیدری فقر ہے، نئے سے مراد نہیں، نہ ہی اور نہیں۔ تم اپنے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سخاوت تمہارے اندر ہے۔ تم اپنے اسلاف سے برابری کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تم کو اسلاف سے یعنی اپنے بزرگوں سے، اپنے آباء و اجداد سے کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے، روحانی نسبت کیا ہے کہ تم اپنے اسلاف سے برابری کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ پکے مسلمان تھے اس لیے معزز تھے، تم نے قرآنی تعلیمات کو ترک کر دیا اس لیے خوار ہو۔ اس کی وضاحت پہ ذرا توجہ دیتے ہیں جی۔ نظم کے اس 12ویں بند میں جو اصل نظم ہے 20ویں نمبر پر آتا ہے۔ آپ نے اگر غور کیا ہو، پچھلا بند جو تھا وہ 32 تھا، پھر اس سے پچھلا 29 تھا، تو اب جو ہے نا یہ بند اصل نظم میں 20ویں نمبر پر یہ بند ہے۔ کچھ ترتیب اس طرح سے رکھی گئی ہے اس نصاب میں اس بند کی، تو یہ 12واں بند ہے جو 20ویں نمبر پر آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عرش بری سے آواز آئی کہ اے مسلمانوں، تم میں سے ہر ایک آرام طلبی کے مزے لوٹ رہا ہے۔ ہر ایک آرام طلبی سے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے۔ سستی کاہلی اور بیکاری جیسی صفات کو، سستی کاہلی اور بیکاری، مست مئے ذوق تن آسانی، ذوق تن آسانی، تن سے مراد جسم، اپنے جسم کو بس آسانی میں مبتلا کرنا، آرام طلب بنا لینا اپنے آپ کو۔ اور آرام طلبی جو ہے وہ کاہلی کا دوسرا نام آرام طلبی، یعنی مشقت کا عادی ہونا چاہیے تھا، الٹا ہم کاہلی اختیار کر لی ہم نے۔ سستی کاہلی اور بیکاری جیسی صفات کو اختیار کر کے تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ تمہارا طور طریقہ اور وضاقتہ مسلمانوں جیسی بالکل نہیں رہی۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قناعت پسندی، توکل پسندی تمہارے اندر ہے، اور نہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سخاوت اور فیاضی کی صفات تمہارے اندر پائی جاتی ہیں۔ آخر تم بتاؤ تو صحیح کہ تم اپنے آپ کو کس طرح اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف سے ملاتے ہو؟ تمہارے بزرگوں کو تو اقوام عالم میں عزت اس لیے ملی کہ وہ سچے اور باعمل مسلمان تھے، جبکہ تم انہی اسلامی تعلیمات کو بھلا دینے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کرنے، انکار کرنے، منہ پھیرنے کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ تو یہ توجہ دلائی ہے مسلمانوں کو ان کی خامیوں کی طرف کہ اپنی خامیوں کو دور کریں۔ دراصل اقبال نے نظم کے اس حصے میں مسلمانوں کی زبوں حالی، ان کی آج کی خراب حالت اور ان کی انفرادی اور اجتماعی خامیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اسلاف کا ذکر چھیڑا ہے، اپنے بزرگوں کا۔ ان کے نزدیک ہمارے اسلاف اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے اس قدر بلند مرتبے پر تھے کہ ہمارے اور ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ اسلاف سے موازنہ کرتے ہوئے اس بند کے آخری شعر میں نتیجے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے
تارک قرآن ہو کر قرآن کی تعلیمات کو ترک کر کے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو اس پہ توجہ دینی ہے۔ جی آگے چلتے ہیں اس نظم کے آخری بند کی طرف۔ بند نمبر 13، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس کا مفہوم ذرا مختصر طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ سپر سے مراد ڈھال، عقل ہے تیری سپر ڈھال، اور عشق ہے شمشیر تیری تلوار عشق اور ڈھال عقل، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، یعنی اللہ تعالیٰ کی نیابت جو ہے نا وہی پوری کائنات کے لیے ہم ہی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، یعنی نعرہ تکبیر جو ہے وہ اللہ کے سوا ہر چیز کے لیے آگ ہے، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے۔ دیکھیں مفہوم میں کہ اے مسلمان تیری دانائی تیرے لیے ڈھال، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی مانند ہے، تمہاری تکبیر کی آوازیں کافروں کے لیے آگ کی حیثیت رکھتی ہیں، ماں سوائے اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کون ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں کافر ہیں۔ اگر تم نے صحیح معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اختیار کی تو یہ دنیا کیا میں لوح و قلم تمہارے حوالے کر دوں گا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ جاؤ تم اپنی تقدیر خود لکھ لو۔ تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ نظم کا یہ آخری بند ہے، نظم جواب شکوہ کا بھی آخری ہی بند ہے، جس میں علامہ اقبال دعوت عمل دے رہے ہیں، اور یعنی عمل کرنے کی دعوت ہے، آخری بند ہے، نتیجہ ہے سارا ہر چیز کا۔ اب عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ عمل کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کی اس دعوت عمل کا مرکزی نقطہ چونکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے نظم کے اس آخری حصے میں جذبہ عشق سے سرشار وہی والہانہ کیفیت دکھائی دیتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اقبال پر عموماً طاری ہو جایا کرتی تھی۔ والہانہ کیفیت، والہانہ انداز، حق کے لیے جد و جہد اور عمل پر زور دیتے ہوئے حق کے لیے کوشش کرنا، اور عمل پر زور دیتے ہوئے لڑائی کے ہتھیاروں کی نشاندہی کی ہے۔ لڑائی کے اصل ہتھیار عقل اور عشق، عقل ہے سپر تیری، عقل ہے سپر تیری، عقل ہے تیری سپر، اور عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، تو لڑائی کے یہ ہتھیار ہیں، ان کی نشاندہی کی ہے۔ اقبال کے نزدیک راہ حق کے مجاہدوں کو عقل و عشق کے اسلحے سے لیس ہونا چاہیے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان تیری دانائی اور سمجھ تیرے لیے ڈھال، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی مانند ہے۔ ایک مسلمان کا مقصود خلافت الہی ہے، ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خلافت، اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا ہی اصل مقصد ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس خلیفہ کی خلافت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کے لیے نعرہ تکبیر آگ کی طرح ہے۔ ایک سچا مسلمان تو اصل معنوں میں اللہ کا مطیع ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک سچا مسلمان جو اپنی تقدیر خود بناتا ہے اور اپنے نصیب کے لیے خود کوشش کرتا ہے۔ تو بند کا جو آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اس کا آخری شعر کا مفہوم یہی ہے کہ اگر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کر کے صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں تو پھر تقدیر بھی اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے گی، تقدیر بھی اپنے آپ کو جھکا دے گی، یہ دنیا ہی نہیں پوری کائنات اس کے تصرف میں ہوگی۔ یعنی ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، کہ بندہ مومن کا ہاتھ جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، نصرت خداوندی ہوتی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔
ٹھیک ہے جی. تو عزیز ساتھیوں، یہ آج کا موضوع تھا. ہم یہیں پہ اپنے اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس نظم جواب شکوہ کے مشقی سوالات پیش کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کے جواب تحریری صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.